وضو ہے نہیں ہے، ڈیوٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا۔ اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی۔ اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے۔ تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئی، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی، اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعی جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو۔ تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا۔ تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں۔ ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی۔
لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے، قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذهب سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرف بخشا. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب. سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین. اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی. جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، کیونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے. بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے. اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا. لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا. پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا. پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد ہو. جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی،
بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی، وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو کہ یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو۔ تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا۔ دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جوی نقشہ، کہ بھئی ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھنی ہے، طول و عرض دیکھنا ہے، اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی، تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر۔ اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ۔ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں، کیسے پتھر کیسے لگائیں، نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی، لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے۔ اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا، اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا، آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کہ بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا۔ یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا، یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا۔ یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا۔
اس کو دودھ لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔